ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ تیسرا کلمہ ہمیں روزانہ پڑھنا ہے. کم سے کم ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پڑھنے کا معمول ہم بنا لیں, ہے نا, جس میں اللہ کی تعریف ہے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ یہ اللہ کی تعریف کا ایسا جملہ ہے جو بڑا خوبصورت ہے نا, بہت وزن ہے اس جملے میں. والحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ولا الہ الا اللہ, اس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. واللہ اکبر, اللہ ایک ہے. اور جو آگے جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, ہے نا, تو یہ کلمہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ہم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی جو تھے وہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتلائیے نا, جنت کے خزانے, سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. سمجھ رہے, سبحان اللہ. تو مطلب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بتلائی کہ جنت کے خزانے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے وہ, سمجھ رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حازم, جو صحابی تھے حازم بن حرملہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ کے نبی نے وہ صحابی سے کہا اے حازم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ حدیث میں یہ سمجھ میں آیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا خزانہ قرار دیا ہے. اب سمجھ رہے ہیں, یعنی بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ خزانہ ہم خزانہ کس کو سمجھتے ہیں؟ بہت سارا مال, ہیرے جواہرات, سونے کے سکے اور سونے کی جو ہے بسکٹ, ہمیں لگتا ہے یہ خزانہ ہے, بہت سارے روپیے پیسے. لیکن یہ تو دنیا ہے. آخرت کا خزانہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لوگوں کو کوئی کہے کہ بھئی تم کو اتنے پوائنٹ ملیں گے نا, تمہارا اتنا پوائنٹ اگر تم کو ملا تو تم کو اتنے پیسے ملیں گے, تم نے اتنے پوائنٹ کمائے نا تو اتنے پیسے ملیں گے. تو کیا پوائنٹ پیسہ ہے؟ لیکن ہمیں پوائنٹ جو دکھ رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں, میرا اتنا پوائنٹ بڑھ رہا ہے یعنی مجھے اتنے پیسے ملنے والے, میرا اتنا پوائنٹ بڑھ رہا ہے مجھے اتنے پیسے ملنے والے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے, سمجھ لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, سمجھ لیں یہ ایک پوائنٹ کی طرح, یہ پیسہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس میں. اور اس کا خزانہ وہ قیامت میں ہمیں دکھے گا جنت میں کہ اللہ نے کیا دیا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا بہت نفیس اور بیش قیمتی معنی اور مفہوم اس کلمے میں موجود ہے. اور ان کلمات میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی برتری کا اقرار ہے, اظہار ہے کہ اللہ برتر ہے, بس وہی ہے, سمجھ رہے. تو اس چیز کا اظہار کرنا, اس چیز کا اقرار کرنا جب انسان کرتا ہے تو بے چارگی, بے بسی کا ہم ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ ہم تو بے بس ہے, لا حول ولا قوت, اللہ کوئی طاقت نہیں ہے, میرے میں اللہ کوئی قوت نہیں ہے مگر صرف آپ کی. سمجھ رہے. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں اور ہم اللہ کی بڑی تعریف کریں, اللہ بس آپ ہے, لا حول ولا قوت. سمجھ رہے ہیں. اگر وہ کسی بھی بندہ گناہ سے بچے اور کسی بھلائی خیر کے کام کو انجام دیتا ہے انسان, تو یہ اللہ آپ ہی کی توفیق ہے, ہم اللہ سے کہیں, ہے نا. تو اسی لیے دیکھیں اس کلمے کو بڑی خوبصورت کلمہ ہے, کثرت سے پڑھیں, کثرت سے, لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ 99 مرض کی دوا ہے, بیماری کی دوا ہے, سمجھ رہے. جس میں سب سے کم جو بیماری ہے, کم درجے کی بیماری, وہ رنج ہے. رنج سمجھتا ہے, دکھ, تکلیف. ہم کوئی انسان کسی رنج میں, غم میں ہو, رنج و غم کہتے ہیں نا, تو اب غم جو ہے, رنج و غم
یہی تو سب سے بڑا ڈپریشن ہے آج کے دور میں کہ انسان کو رنج و غم ستایا ہوا ہے، رنج و غم ستایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ کتابوں میں آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھا کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جو شخص اس دعا کو لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے اس کو پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک کریں گے اور ایسا کر دیں گے جیسا کہ اس کو اللہ نے ابھی پیدا کیا ہے. کہ ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے. سمجھ رہے؟ بہرحال ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اچھا بعض لوگوں کو بہت وسوسے آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپا مجھے وسوسے بہت آتے ہیں کہ نا نماز میں وسوسے آ رہے، میرا وضو ہے کہ نہیں، میرا یہ ہے کہ نہیں. یا بعض لوگ ہیں نا وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، گھبراہٹ، ڈر، خوف. تو شیطان کے شر اور غلبے سے محفوظ رہنے کے لیے ہم چاہتے ہیں نا تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ معمول بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا نا تو شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا. جس کے ذہن پر ہر وقت شیطانی وسوسہ سوار رہتا ہے نا، غلط کام کی طرف دل جا رہا ہے، غلط کام، غلط چیزیں ذہن میں آ رہی ہے. یا بعض لوگوں کے ذہن میں نا جو ہے نا اللہ کے متعلق وسوسے آنے لگتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ اسی میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کو کثرت سے پڑھے. فضول باتوں کے وسوسے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو چھٹکارا پانا چاہتا ہے نا انسان. اب کیا جب وسوسے انسان کو ستانے لگتے ہیں نا تو گھبراہٹ آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے. تو روزانہ اس انسان کو چاہیے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو وسوسوں کے غلبے سے اسے نجات حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل نازل فرمائیں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ لا حول ولا قوت بہت کارآمد ہے، بہت کارآمد ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. جنت میں ایک روایت میں آتا ہے نا، جنت میں کثرت سے درخت لگاؤ، اس کا پانی بے حد میٹھا ہے، اس کی مٹی جو ہے نا جنت کی بے انتہا پاکیزہ ہے. تو اسی لیے لہٰذا جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو اور اس میں زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ. اس طرح بھی کتابوں میں ملتی ہے روایتوں میں باتیں. تو انشاءاللہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی بھی کثرت کریں انشاءاللہ. یا تو پورا کلمہ، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح سے پڑھو اور دھیان میں رکھے ترجمہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اپنے بچوں کو بھی لگائیں اس بات پر کہ بیٹا چلو پڑھو بیٹھ کے، ایک تسبیح پڑھنا ہے. اور پتہ ہے آج ہم نے یہ سیکھا، آج ہم نے یہ پڑھا، دیکھو یہ پڑھیں گے تو شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ شیطانیت سے دور رکھیں گے، جھگڑا لڑائی. آج بچے بھی کیسا ہوتا ہے، بچے اپنے اعتبار سے شیطانی وسوسوں میں شکار ہوتے ہیں. کہیں پڑھنے سے دل چراتے ہیں، کہیں نمازوں سے دل چرا رہے ہیں، کہیں قرآن کی تلاوت سے دل چرا رہے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑوں میں دل لگا ہوا ہے، شیطانی کاموں میں دل لگا ہوا ہے. اب تو موبائل ایسی چیز ہو گئی ہے، کیا 10 سال کا بچہ اور کیا 8 سال کا بچہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کا بچہ جو دکھنے میں اتنا شریف، اتنا سیدھا بولا بھالا ہے، وہ ہمارے پیٹھ پیچھے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. آج اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کے سکھلائیں، بیٹا آپ یہ پڑھو گے نا تو اللہ آپ کو پروٹیکشن دیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. اب اس بچے کا ایمان ہم بنائیں، چاہے وہ بھتیجی ہو، بھانجا ہو، بھانجی ہو، ہمارا بیٹا ہو، بیٹی ہو. سمجھ رہے؟ تاکہ بچے کے دل و دماغ میں، اور ہم بھی یہ پڑھیں، مرد بھی اور عورت بھی، ہم اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، سب کو بتلائیں. تاکہ جو مرد بھی ہوتے ہیں نا، آج کوئی بھی انسان موبائل ہاتھ میں ہے تو پھر وہ گندگی، ناپاکی کو، غلاظت کو دیکھنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. تو اس سے اللہ بچائیں گے، اس غلاظت سے اللہ نکالیں گے. کوئی انسان نہیں چاہتا گندی چیز دیکھے، بری چیز دیکھے، گناہ کا کام کرے، لیکن ایک نفس ہوتا ہے جو اس کو گندگی کی طرف مائل کرتا ہے. تو ہم بولے کہ دیکھو اس کی کثرت کریں گے نا تو اللہ ہمیں ضرور بچائیں گے. اب جب ہم کثرت کریں گے دل سے اس کو پڑھتے ہوئے تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اس ذکر کو کر رہے ہیں تو ضرور اللہ ہماری مدد کریں گے. تو ہم یہ بتلائیں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. ہم اس کی کثرت کریں، خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی کروائیں اور اپنے گھر میں بھی سب کو بتلائیں
جب سب اچھے مزاج میں ہوں، اچھے موڈ میں ہوں، اب شوہر آیا ہے گھر کام سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، وہ تو ہمارا چہرہ دیکھے گا، غصہ ہوگا، بھئی کیا بات ہے، میں کھانا کھاؤں، تھک کر آیا ہوں، تم نے تو اپنا ہی بیان شروع کر دیا۔ جب اچھے مزاج میں سب بیٹھے تب ہم ان کو بتلائیں، جو ہم سنتے ہیں نا اپنے گھر والوں کو بتلایا کریں، آج ہم نے یہ سنا، آج ہم نے یہ سنا، بیٹھ کے بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے، ایک آدھ بات بتلانی ہے تاکہ ہمارا بھی پکا ہو، ان کے دل میں بھی وہ باتیں روز روز بتلائیں گے نا انشاءاللہ تو دل میں باتیں اتریں گی۔ سن کر سن نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔